امام عالی مقام کا سر زیاد کے سامنے۔ حمید بن مسلم جو خولی بن یزید کے ساتھ حضرت حسین کا سر کوفہ میں لایا تھا، روایت کرتا ہے کہ حسین کا سر ابن زیاد کے روبرو رکھا گیا۔ مجلس حاضرین سے بھری تھی۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ کے لبوں پر مارنے لگا۔ جب اس نے بار بار یہی حرکت کی تو زید بن ارقم چلا اٹھے، ان لبوں سے اپنی چھڑی ہٹا لے، خدا کی قسم میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہونٹ ان ہونٹوں پر رکھتے تھے اور ان کا بوسہ لیتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ زار و قطار رونے لگے۔ ابن زیاد خفا ہو گیا، خدا تیری آنکھوں کو رلائے، واللہ اگر تو بوڑھا ہو کر سٹھیا نہ گیا ہوتا تو ابھی تیری گردن مار دیتا۔ زید بن ارقم یہ کہتے ہوئے مجلس سے چلے گئے، اے عرب، آج کے بعد سے تم غلام ہو۔ تم نے ابن فاطمہ کو قتل کیا، ابن مرجانہ یعنی عبید اللہ بن زیاد کو حاکم بنایا، وہ تمہارے نیک انسان کو قتل کرتا ہے اور تمہارے بدماشوں اور شریروں کو غلام بناتا ہے۔ تم نے ذلت پسند کر لی، خدا انہیں مارے جو ذلت قبول کرتے ہیں۔ بعض روایت میں یہ واقعہ خود یزید کی طرف منسوب ہے، مگر صحیح یہی ہے کہ ابن زیاد نے چھڑی ماری تھی۔ ابن زیاد اور حضرت زینب، راوی کہتا ہے جب اہل بیت کی خاتونیں اور بچے عبید اللہ کے سامنے پہنچے تو حضرت زینب نے نہایتی حقیر لباس پہنا ہوا تھا، وہ پہچانی نہیں جاتی تھیں، ان کی کنیزیں انہیں اپنے بیچ میں لیے ہوئے تھیں۔ عبید اللہ نے پوچھا یہ کون بیٹھی ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 3 مرتبہ یہی سوال کیا مگر وہ خاموش رہیں۔ آخر ان کو ایک کنیز نے کہا یہ زینب بنت فاطمہ ہے۔ عبید اللہ شماتت کی راہ سے چلایا، اس خدا کی ستائش جس نے تم لوگوں کو رسوا کیا اور ہلاک کیا اور تمہارے نام کو بٹا لگایا۔ اس پر حضرت زینب نے جواب دیا 1000 ستائش اس خدا کے لیے جس نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت بخشی اور ہمیں پاک کیا، نہ کہ جیسا تو کہتا ہے فاسق رسوا ہوتے ہیں، فاجروں کے نام کو بٹا لگتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا تو نے دیکھا خدا نے تیرے خاندان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضرت زینب بولیں ان کی قسمت میں قتل کی موت لکھی تھی، اس لیے وہ مقتل میں پہنچ گئے۔ ان قریب خدا تجھے اور انہیں ایک جگہ جمع کر دے گا اور تم باہم اس کے حضور سوال جواب کر لو گے۔ ابن زیاد غضبناک ہوا، اس کا غصہ دیکھ کر عمر بن حریث نے کہا خدا امیر کو سنوارے، یہ تو محض ایک عورت ہے، عورتوں کی بات کا خیال نہ کرنا چاہیے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ابن زیاد نے کہا خدا نے تیرے سرکش سردار اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ اس پر حضرت زینب اپنے تئیں سنبھال نہ سکیں، بے اختیار رو پڑیں۔ انہوں نے کہا واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرا خاندان مٹا ڈالا، میری شاخیں کاٹ دیں، میری جڑ اکھاڑ دی، اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ٹھنڈا ہو جائے۔ ابن زیاد نے مسکرا کر کہا یہ شجاعت ہے، تیرا باپ بھی شاہ اور شجاع تھا۔ زینب نے کہا عورت کو شجاعت سے کیا سروکار، میری مصیبت نے مجھے شجاعت سے غافل کر دیا ہے، میں جو کچھ کہہ رہی ہوں یہ تو دل کی آگ ہے۔ ابن زیاد اور امام زین العابدین، اس گفتگو سے فارغ ہونے کے بعد ابن زیاد کی نظر امام زین العابدین بن علی بن حسین پر پڑی۔ یہ بیمار تھے۔ ابن زیاد نے ان سے ان کا نام پوچھا، انہوں نے کہا علی بن حسین۔ ابن زیاد نے تعجب سے کہا کہ اللہ نے علی بن حسین کو قتل نہیں کر ڈالا؟ زین العابدین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابن زیاد نے کہا بولتا کیوں نہیں؟ انہوں نے جواب دیا میرے ایک اور بھائی کا نام بھی علی تھا، لوگوں نے اسے مار ڈالا۔ ابن زیاد نے کہا لوگوں نے نہیں، خدا نے مارا ہے۔ اس پر امام زین العابدین نے یہ آیت پڑھی اللہ یتوفی الانفس حین موتها وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ۔ ترجمہ خدا ہی موت کے وقت جان لیتا ہے، کوئی بھی بغیر
خدا کے حکم کے نہیں مر سکتا۔ اس پر عبیداللہ بن زیاد چلا اٹھا، خدا تجھے مارے، تو بھی انہی میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد ابن زیاد نے چاہا کہ امام زین العابدین کو قتل کر ڈالے، لیکن زینب بے قرار ہو کر چیخ اٹھیں، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تو مومن ہے اور اس لڑکے کو ضرور قتل کرنا چاہتا ہے تو مجھے اسی کے ساتھ مار ڈال۔ امام زین العابدین نے بلند آواز سے کہا، اے ابن زیاد، اگر تو نے ان عورتوں سے ذرا بھی رشتہ سمجھتا ہے تو میرے بعد ان کے ساتھ کسی متقی آدمی کو بھیجنا جو اسلامی معاشرت کے اصول پر ان سے برتاؤ کرے۔ ابن زیاد دیر تک زینب کو دیکھتا رہا، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، رشتہ بھی کیسی عجیب چیز ہے، واللہ مجھے یقین ہے کہ سچے دل سے لڑکے کے ساتھ قتل ہونا چاہتی ہے۔ اچھا لڑکے کو چھوڑ دو، یہ بھی اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ جائے۔ ابن جریر و کامل کے حوالے سے۔ اس واقعے کے بعد عبیداللہ ابن زیاد نے جامع مسجد میں شہر والوں کو جمع کیا اور خطبہ دیتے ہوئے اس خدا کی تعریف کی جس نے حق ظاہر کیا، حق والوں کو فتح یاب کیا۔ امیر المومنین یزید بن معاویہ اور ان کی جماعت غالب ہوئی اور کذاب ابن کذاب حسین ابن علی اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر ڈالا۔ یہ سن کر عبداللہ بن عفیف ازدی جو حضرت علی کے مشہور صحابی ہیں اور جنگ جمل و صفین میں زخمی ہو کر اپنی دونوں آنکھیں کھو چکے تھے، کھڑے ہو گئے اور